बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है और जो उन्होंने बात की है उसके चंद क्रक्स चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने मोहम्मद अब्बास सरगोदा के एटीसी के जज को बहुत अप्रिशिएट किया है और उन्होंने ये फरमाया है कि इंसाफ के बग़ैर ना कोई मुआशरा तरक्की करता है, ना कोई कौमें तरक्की करती हैं, ना मुल्क तरक्की करते हैं। इसलिए सबसे बुनियादी चीज़ है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में कायम होना चाहिए। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और निज़ाम इंसाफ की बेहतरी ये बुनियादी जुज़्व हैं जिसके बग़ैर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। लिहाजा आज जिस तरीक़े से ये बजट पेश हुआ है और जिस तरीक़े से ये तर्ज़ हुकूमत चल रही है, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह कौमें तरक्की नहीं करती, इस तरह पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ दुरुस्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था और उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, और इसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने फरमाया था कि मेरे ज़माने में, यानी उनके टेन्योर में, कोई इंसाफ के रास्ते में इंटरफेरेंस नहीं हुई, कोई निज़ाम इंसाफ में किसी तरफ से अटैक नहीं हुआ। लेकिन आपने देख लिया मोहम्मद अब्बास के इस ख़त के बाद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा गया, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा साहब इस पे एक्शन लेंगे? और इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि इस पे एक्शन लिया जाए। दूसरी बात, मोहम्मद अब्बास सरगोदा के जज। दूसरी बात, जिस तरीके से जो सच बोलने वाले सहाफ़ी हैं, जैसे इमरान रियाज के साथ एहराम की हालत में जो उसको गिरफ्तारी, किडनैप और ज़्यादती की है, उसकी शदीद मज़म्मत की है। और वो ये कह रहे हैं कि सहाफ़ियों को, सबको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सबको, अवाम को इकट्ठा होकर इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए कि ये, क्योंकि ये आज 25 करोड़ अवाम की एग्जिस्टेंस, उनके वजूद का सवाल पैदा हो गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज देखें, ISI का काम होता है अपने मुल्क की हिफाजत करना, मेरी और आपकी, हमारे वो टैक्स के पैसों से हम उनको पैसे देते हैं। उनका काम है कि हमारी हिफाजत करें, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बुनियाद पे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें, वो हमारे हिफाजत करें हमारे बार्डर्स की, चे जाए कि वो हमारे अपने लोगों को उठाएं। अजहर मशवानी के 2 भाइयों को उठा लिया, शहबाज गिल के भाई को उठा लिया, और इस तरह PTI के कई कारकुनान को उठा लिया गया। ये गलत तरीके से उनको सिर्फ PTI को डिसमेंटल करने, PTI के कारकुनान को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स है वो ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज, उसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज इस जरिए से बदनाम हो रही है। और इस तरीके से ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना लोग सरमायाकारी करते हैं, बल्कि कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, पाकिस्तान से पैसा सारा मुल्क से बाहर जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि आप ये देखें कि जो दुबई लीक्स हुई या गंदम स्कैंडल हुआ, क्या इस हवाले से नैब का काम नहीं था कि उसके ऊपर वो फौरी तौर पर FIA और नैब उसकी इंक्वायरी करे? मोहसिन नकवी की फैमिली के पास या उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, उसका मनी ट्रेल कहाँ है, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे गए हैं तो क्यों गए हैं, और उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? साबिक जर्नैलों ने प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, क्या उनसे पूछा गया? क्या नवाज शरीफ की फैमिली के प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे पूछा गया? और मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मरियम नवाज का कोई मसाज सेंटर है, क्या उससे पूछा गया? और क्या राव अनवार, जो जरदारी साहब अपना बच्चा उसको कहते थे, वो उसकी पता चला रिपोर्ट ये है कि 77 प्रॉपर्टीज़ हैं, शर्जील मेमन की फैमिली के नाम भी हैं और उनके मुलाजमीन के नाम भी हैं। अब आप जो इस तरीके से, जो उन्होंने नैब लॉ के मुतालिक भी ये फरमाया है कि उस पर हम ख़त लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट को और वो बताएंगे कि क्यों वो ये करना चाह रहे हैं कि नैब लॉज को इम्प्रूव किया जाए, ना कि नैब लॉ को ख़राब किया जाए, वो एक ख़त लिखेंगे, और उस हवाले से भी उन्होंने अपने पॉइंट्स हमें लिखवाए हैं। फिर जो बजट के सिलसिले में उन्होंने बात की है कि तनख्वाहदार तबके के पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है, ये ज़ालिमाना बजट है, और 50 साल की तारीख में सबसे कम इन्वेस्टमेंट इस वक्त मुल्क में आई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस वक्त देखें, नैब के हवाले से जब उन्होंने बात की कि बहुत सवालिया निशान उठते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि अगर ये नैब तरामीम रहती हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा,
انہوں نے کہا کہ میری ذات کو تو فائدہ ہو جائے گا لیکن ملک دیوالیہ ہو جائے گا، اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ دیکھیں قانون کا مس یوز روکنا چاہیے، مس یوز آف پاور روکنی چاہیے، قانون کا جو غلط اطلاعات کرتے ہیں ان کے خلاف سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ قانون ختم کر دینا چاہیے، اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ جب سے نیب بنا 17 سال میں، یعنی 2018 تک 17 سال میں صرف 295 ارب روپے نیب نے اکٹھے کیے، ویئرز عمران خان صاحب کے 3 سال کے زمانے میں 480 ارب روپے اکٹھے کیے، ویئرز 1100 ارب روپے مزید اکٹھا کرنا تھا جن کے کیسز ابھی میچور ہو چکے تھے، لیکن ان کیسز کو ختم کر دیا گیا نیب لا کو تبدیل کر کے ان لوگوں نے جن کے اپنے پرسن سپیسیفک کیسز تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے میوچول لیگل اسسٹنس ہوا کرتی تھی، یعنی آپ کے پاس کوئی پراپرٹی کے ایسٹس ہیں، کوئی بینیفٹ ہیں، کوئی پراپرٹی کے کاغذات ہیں، وہ آپ نے چیک کرانا ہے دبئی سے، یو کے سے، یو ایس اے سے کہ جناب یہ اس کے ہیں یا نہیں ہیں، وہ ختم کر دیا، ان ایڈمیسیبل ایویڈنس کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ منی لانڈرنگ سے یہاں سے پیسہ لے کے باہر بھاگ جائیں اور وہاں سے جو بھی پراپرٹی آپ کے پاس اس کی ایویڈنس آئے آپ اس کے اوپر میوچل لیگل اسسٹنس لے نہیں سکتے، اور اگر لے لیں تو اس کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے۔ اس طریقے سے جو پیسہ ملک سے باہر چلا گیا یا جا رہا ہے، ان چوروں اور ڈاکو نے اپنے صرف مفادات کی خاطر، اپنے کیس ختم کرنے کی خاطر یہ سارا نیب لا کو تبدیل کیا۔ اور اس حوالے سے جو سنم اور عالیہ کے ساتھ ایک مینٹل ٹارچر ان کو دے رہے ہیں اور فزیکل ٹارچر دے رہے ہیں، 7 گھنٹے ان کو شدید گرمی میں گاڑی میں بٹھاتے ہیں، اس کی شدید انہوں نے مذمت کی ہے۔ اور اس وقت پاکستانیوں کی زندگی موت کا سوال ہو چکا ہے، اس لیے پوری پاکستانی قوم کو کہا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں، متحد ہو جائیں، اور اس طرح کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا، بنانا ریپبلک میں بھی پریسیڈنٹ نہیں ملتا کہ کوئی لیجسلیشن کی جائے کہ جو اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، اور وہ اس طرح ہو کہ وہ اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے خود ہی قانون سازی کر لیں۔ تو اس لیے، اور انہوں نے جو بتایا کہ جو لیاقت چٹھا نے کو جو آج تک مسنگ پرسن میں شامل ہیں تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس چیف جسٹس صاحب کے ٹینور میں وہ اس کو اٹھایا گیا اور اس کو بھی پروڈیوس کیا جائے بیفور دی کورٹ۔ اور پھر آپ دیکھیں گے جو NRO 1 میں دیا تھا مشرف نے، اس وقت سرے محل بیچ کے وہ سارے پیسے کھائے گئے۔ اس وقت $60 ملین جو سوئس اکاؤنٹس میں تھا، جس کے اوپر یوسف رضا گیلانی نے خط نہیں لکھا تھا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ پیسے کدھر گئے۔ یہ پاکستان کا پیسہ تھا نا، میرا آپ کا پیسہ تھا۔ اور اس طریقے سے جو کچھ ہوتا رہا NRO 1 اور اب NRO 2 کی صورت میں، نقصان صرف یہ نہیں ہوا کہ ان کے مقدمے ختم ہو گئے، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آئندہ کے لیے وائٹ کالر کرائم کو نہ آپ ڈٹرمن کر سکیں گے، ڈیٹیکٹ کر سکیں گے، نہ اس کے اوپر ایکشن لے سکیں گے۔ اسی طرح جس طرح جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، 80 لاکھ کے سیٹ کو 3 ارب 18 کروڑ کا بنا دیا گیا، تو اس طرح جو مس یوز آف پاور کی جا رہی ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان اتھارٹیز کو سامنے لانا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ قانون ہی بدل دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی شخص نے، اگر کسی پولیس نے جھوٹا مقدمہ کر دیا 324 کا یا 302 کا مرڈر کا، تو کیا PPC کو تو نہیں ختم کریں گے ہم اس پولیس والے کے خلاف ایکشن لیں گے جس نے جھوٹا مقدمہ کیا ہے۔ لہذا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس سے ہم قانون کو بہتر کر سکیں، نہ کہ اس قانون کو ہی ختم کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ یہ دبئی کے حوالے سے اسپیشلی انہوں نے کہا کہ یہ صرف جو انڈیویجول کیپیسٹی میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں صرف وہ آئے ہیں، ان میں جو کمپنیز کے نام ہیں، جو اقامہ والے ہیں، ان لوگوں کو ابھی تک ان کے نام نہیں آئے۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس وقت 4 چیزوں کی ہے۔ نمبر 1 آئین کی بالادستی ہو، نمبر 2 قانون کی حکمرانی ہو، نمبر 3 انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، نمبر 4 جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جس طرح کٹ پتلی مسلط ہو چکے ہیں، 17 سیٹوں والوں کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا، اور وہ ادھر ڈاکو رانی جس طرح بیٹھی ہوئی ہے الیکشن ہار کے، اور جس انداز سے یہ تکبر اور اکڑ رہے ہیں، اس کی مثال آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب اگر یہ سچے ہوتے تو جو ٹریبونل فنکشنل ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے، ایک تو عمران خان کے خلاف 40 دن کا وہ ریمانڈ والا وہ آپ نے دیکھا ہے، وہ آرڈیننس کیا، اور دوسرا کہ جی الیکشن کمیشن جو خود مجرم ہے کئی کیسز میں، جنہوں نے یہ ساری مجرمانہ حرکتیں کی ہیں، اس کے ذریعے کہ وہ ریٹائرڈ ججز کو لگائیں گے تاکہ وہ ٹریبونل فنکشن کر سکیں، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ملک کو آگے لے جانے والی نہیں ہیں۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے کیونکہ ہمیں پوری بات انہوں نے سنی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا. انہوں نے کہا کہ میں تمام پارٹیوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹھ کر ملک کے لیے کچھ سوچیں. تو اس میں انہوں نے خان صاحب نے مزید کیا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کریں. دیکھیں خان صاحب نے یہ محمود اچکزئی کے ذریعے پیغام ان کو پہنچا دیا ہے, اور دوسرا انہوں نے ملک کے تمام طبقوں کو انکلوڈنگ آل پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ ملک کا سوچیں, بیٹھ جائیں, اس لیے کہ یہ ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے. اگر ملک کی تباہی اپنے ہاتھوں سے جو لوگ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے خلاف متحد ہو جائیں. اور یہ ایک واضح پیغام تھا ٹو آل دی پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ دی پریزنٹ ریجیم جو اس وقت کٹ پتلی کی صورت میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج دیکھا کہ وہ دانیال جو کہ خود قاتل ہے, ہمارے ایک سابق ایم پی اے چودھری عدنان کا, پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے چودھری عدنان کا قاتل ہے وہ اور اس کا باپ, پوری ایویڈنس آ چکی ہے. وہ آج یہاں اس کیس کو چیک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے جس کے اوپر خان صاحب نے احتجاج کیا اور اس کو باہر نکال دیا. اور اسی طرح پچھلے ہفتے پتا چلا کہ وہ ایک بیرسٹر عقیل نامی بندہ ہے جو کہ بری طرح ہارا ہوا ہے فارم 45 کے مطابق, اور وہ بھی یہاں جناب دن دناتا پھر رہا تھا اور دیکھنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے آیا تھا. ہم یہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کٹ پتلیوں کے خلاف شدید نفرت ہے لوگوں کی, یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, یہ کس روح سے یہاں ہمارا کیس کا ٹرائل ہے, ہم لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا جاتا اور یہاں جیلوں میں یہ دن دناتے پھرتے ہیں. ان کے خلاف شدید احتجاج ہم کرتے ہیں. تھینک یو. اپنا شعیب شاہین صاحب, آپ سینئر کارکن ہیں پی ٹی آئی میں اچھی پوزیشن پہ بھی ہیں, یہ بتائیں خان صاحب پہلے یہ کہتے رہے کہ ہمارے مذاکرات صرف طاقتور لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو جن کے پاس اصل طاقت ہے. اب وہ اس نتیجے پر کیوں پہنچیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی اور محمود خان اچکزئی کے ذریعے بھی جو حکومت ہے یا حکومت میں جو شامل جماعتیں ہیں یا دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کے لیے وہ کیوں تیار ہوئے, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان نے نیب اپیل کو سنتے ہوئے جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا, ان کو ایڈوائز کی کہ اس وقت پاکستان میں آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے اور آپ کی ضرورت ہے پاکستانیوں کو, لہٰذا اس کو مذاکرات کے ذریعے ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں ان معاملات کو. اور ان کی اس کنسلٹیشن اور ان کی اس ایڈوائس کے بعد انہوں نے محمود اچکزئی کو یہ امپاور کیا. کوئی بات کر لی؟ تھینک یو جی.